تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سفر کے آداب اور احکام۔ چونکہ سفر بھی زندگی کا حصہ ہے، مختلف کاموں کے لیے آدمی سفر کرتا ہے، تو سفر کے لیے شریعت کی کیا تعلیمات ہیں۔ سفر کی کچھ اقسام ہیں: دینی مقاصد کے لیے سفر، کسب معاش کے لیے سفر، سیر و تفریح کے لیے سفر، ناجائز امور کے لیے سفر۔ تو دینی مقاصد کے لیے سفر کرنا، دینی مقاصد جیسے جہاد کے لیے سفر کرنا، حج کے لیے سفر کرنا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ تبلیغی سفر جو ہے یہ بھی طلب علم کا سفر ہے، علم حاصل کرنے کا سفر ہے۔ اسی طرح علماء اور صلحاء کی زیارت کے لیے سفر کرنا، اسی طرح صلہ رحمی کے لیے سفر کرنا، رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے جانا، یہ سارے کے سارے دینی سفر ہیں۔ بعض اوقات ایسے اسفار فرض ہوتے ہیں، جیسے کسی پر حج فرض ہے تو اس کے لیے حج کا سفر بھی فرض ہے۔ بعض سفر واجب ہوتے ہیں اور بعض سفر مستحب درجے کے ہوتے ہیں۔ تو ہر سفر کی الگ سے فضیلت ہے جو دینی مقاصد کے لیے سفر کیا جائے۔ حج کے لیے سفر ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو آدمی حج کے سفر میں جسے موت آ جائے تو اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ عمرے کے سفر میں موت آ گئی، اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی طرح طلب علم کے لیے سفر کی فضیلت ہے، فرمایا کہ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے راستہ طے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے۔ جہاد کے سفر کی فضیلت ہے کہ جہاد کے سفر میں فرمایا کہ جس کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی۔ اسی طرح صلہ رحمی کے لیے، مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، رشتہ دار کی ملاقات کے لیے جانا یا اس کی عیادت کے لیے جانا، اس کے لیے بھی فضیلت ہے کہ اس کے لیے آسمان سے اعلان ہوتا ہے تو اچھا، تیرا چلنا اچھا اور تو نے جنت میں گھر بنا لیا۔ اسی طرح کسب معاش کے لیے سفر کرنا، حلال روزی کمانے کے لیے جو سفر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ جو حلال روزی کمانے کے لیے سفر کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا وہ حلال روزی کمانے کے لیے جو آدمی تھک کر رات گزارے اس کی رات بخشش میں لکھی جاتی۔ تو اب یہ سفر، اسی طرح سیر و تفریح کے لیے سفر کرنا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے۔ حدود شریعت کے اندر رہتے ہوئے سیر و تفریح کے لیے سفر کرنا بھی جائز ہے۔ اگر سیر و تفریح سے مقصود عبرت حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل سیروا فی الارض، زمین میں پھرو۔ پھرنا کس لیے ہے؟ غور و فکر، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے، تاکہ اس سے یہ تو دیکھنے والے کی آنکھ اگر اس کا دیکھنا ایمان کی نظر سے ہوگا تو اس کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظاروں سے اس کے ایمان میں ترقی ہوگی، مزید اس کے دل میں تفکر و تدبر پیدا ہوگا اور اس سے ایمان میں ترقی ہوگی۔ تو سیر و سیاحت کی بھی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، میری امت کی سیر و سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد، اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لیے کوشش کرنا، فکر کرنا، اس کے لیے پھرنا پھرانا، یہ فرمایا میری امت کی سیر و سیاحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے، ہرے بھرے میدانوں میں، باغات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ باغ میں جا کر نماز پڑھنا آپ کو پسند تھا، اسی طرح آپ وادی کی طرف سیر و تفریح کے لیے نکلتے تھے۔ تو یہ بھی اگر سنت کی نیت سے ہے تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اسی طرح ایک سفر ہے ناجائز امور کے لیے سفر کرنا۔ بعض اوقات کوئی اپنے گھر والوں سے ناراض ہو کے والدین کی اجازت کے بغیر سفر کرتا ہے تو اس کا یہ سفر بھی اللہ کی ناراضگی والا سفر ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ چوری، ڈاکے یا کسی اور قتل و غارت کے لیے جو سفر کرتا ہے یہ سفر بھی ناجائز ہے۔ تو اب سفر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مستحب یہ ہے
کہ جب کوئی آدمی سفر کے لیے جائے تو پہلے 2 رکعت نماز نفل گھر میں پڑھ کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی آدمی سفر پر جاتے ہوئے اس چیز سے بہتر چیز گھر والوں کے لیے چھوڑ کر نہیں جاتا جو وہ 2 رکعت گھر میں پڑھ کر جاتا۔ ان 2 رکعتوں سے بہتر کوئی چیز چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو گھر سے نفل پڑھ کر روانہ ہو۔ اسی طرح جب سفر سے واپس آئیں پھر بھی آ کے نفل پڑھنے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچ کر نفل پڑھتے تھے۔ جب سفر سے واپس آتے تو مسجد میں جا کر پہلے 2 رکعت پڑھتے، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے۔ سفر کس دن سے شروع کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی جمعرات کی صبح سفر شروع فرماتے تھے۔ اس کے علاوہ باقی دنوں میں بھی سفر کرنا جائز ہے، جب ضرورت پیش آئے سفر کیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر جہاد تو جمعرات کی صبح شروع فرماتے تھے۔ جمعے کے دن بھی سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے سفر کیا جائے، جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سفر کیا، تاکہ جمعے کی نماز نہ رہ جائے۔ البتہ ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے جمعے کی صبح بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ جب جمعے کی اذان ہو جائے، اذان اگر سن لی تو اس کے بعد پھر سفر شروع نہ کیا جائے، جمعے کی نماز پڑھ کر سفر شروع کیا جائے۔ رات کے وقت سفر کرنا، رات کا کچھ حصہ اگر سفر میں شامل کر لیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ رات کو زمین کو لپیٹ دیا جاتا ہے، تو رات کا کچھ حصہ بھی سفر میں شامل کر لینا چاہیے۔ صبح کے وقت میں اس امت کے لیے برکت کی دعا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ تو صبح بھی سفر کرنے کا بہت فائدہ ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا تجارتی قافلہ بھیجتے تھے تو صبح بھیجتے تھے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، تو بہت جلد وہ مالدار ہو گئے، ان کے تجارتی سفر میں انہیں بہت نفع حاصل ہوا۔ تو صبح کا وقت جو ہے وہ برکت والا ہے، تو سفر جو ہے وہ صبح کے وقت میں، یعنی صبح جلدی سفر کیا جائے۔ اسی طرح سفر جائز ہو یا ناجائز، ہر سفر کے اندر یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے کہ فرض نماز میں قصر کر لے۔ 4 رکعت والی نماز، اس میں 2 رکعت نماز، 4 رکعت فرض کے بجائے 2 رکعت فرض پڑھے جائیں، یہ قصر کرنا یہ ہمارے ہاں تو یہ واجب ہے، تو قصر کی جائے۔ لیکن اب سفر کی مقدار کیا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ 77.5 کلومیٹر سفر کے ارادے سے یا اس سے زیادہ سفر کے ارادے سے جب آدمی اپنے گھر سے نکلے اور اپنی بستی یا شہر کی حدود سے نکل جائے تو وہ مسافر بن جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ 77.5 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کرنے کی نیت سے جب اپنے شہر سے یا اپنی بستی سے، شہر یا بستی کی حدود سے نکل جائے تو وہ مسافر ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھے گا تو 4 رکعت والی نماز کے اندر فرضوں کو یعنی قصر کرے گا، 4 کے بجائے 2 پڑھے گا۔ کب تک؟ جب تک یہ سفر میں ہے۔ اگر کسی جگہ یہ ٹھہرتا ہے اور وہاں اس کی نیت ہے 15 دن ٹھہرنے کی، تو پھر یہ وہاں مقیم ہو جائے گا اور وہاں پھر یہ پوری نماز پڑھے گا۔ اور قصر صرف فرضوں میں ہے، سنتوں میں نہیں ہے۔ اس لیے اگر موقع ہو تو سنت موقدہ پڑھ لیں، اگر موقع نہیں ہے تو پھر سنت موقدہ بھی چھوڑ دیں۔ 3 رکعت والے فرض 3 ہی پڑھے جائیں گے، اسی طرح وتر بھی پورے ہی پڑھے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ تو یہ سفر کے اندر شریعت کی طرف سے ایک رخصت دی گئی ہے، پڑھیں گے 2 ثواب اللہ دے گا 4۔ اسی طرح پسندیدہ یہ ہے
کہ کم از کم 3 آدمی سفر کریں، اور آپ نے فرمایا کہ بہترین چھوٹی جماعت وہ 4 افراد کی ہے، بہترین چھوٹی جماعت 4 افراد کی ہے۔ تو اگر 3 آدمی سفر کرنے والے ہوں تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لیں، اور جو امیر ہو وہ اپنے آپ کو سفر میں خادم سمجھے۔ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ تو یہ اپنے ساتھیوں کا پھر خیال رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر سفر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا، ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتے تھے، ان کی ہر ضرورت کی فکر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا سفر میں پہرے کی ترتیب بناتے تھے، ساتھیوں کی راحت و آرام کا خیال رکھتے تھے، اور یعنی ایسی جگہ پڑاؤ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے جہاں ساتھیوں کو فائدہ ہو، ساتھیوں کے لیے سہولت ہو۔ اسی طرح پھر سفر کے اندر جب کہیں پڑاؤ ڈالنا ہو تو بکھرے نہ، ساتھی بکھرے نہ، اکٹھے ہی رہیں، بکھرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب سفر پورا ہو جائے تو پھر واپسی میں جلدی کی جائے، پھر زیادہ وقت وہاں ضائع نہ کیا جائے۔ حدیث میں آیا السفر قطعۃ من العذاب، سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، تمہیں کھانے سے اور سونے سے روکتا ہے، یعنی نہ ڈھنگ کا کھانا ہوتا ہے نہ ڈھنگ سے سونا نصیب ہوتا ہے، تو سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو جب سفر کا مقصد پورا ہو جائے تو واپسی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور پھر سفر کے اندر، سفر سے جب واپسی کرنی ہو تو گھر والوں کو اطلاع دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گھر تشریف نہیں لاتے تھے، اس لیے رات کو واپسی نہ کی جائے۔ اگر رات کو واپسی کرنی ہے تو پہلے سے اطلاع دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر عادت شریف یہ تھی کہ آپ صبح کے وقت میں واپس مدینہ داخل ہوتے تھے، یا شام کے وقت میں، یعنی دن کے اوقات میں۔ تو رات کو اگر واپسی ہو رہی ہے تو اطلاع دی جائے تاکہ پہلے سے ہی گھر والوں کے ذہن میں ہو، انہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ اور سفر کے اندر دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ جب مسافر سفر کے اندر اعمال میں لگا رہتا ہے تو فرشتہ اس کے ساتھ اس کی معاونت کے لیے رہتا ہے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ان 5 میں سے ایک مسافر کے بارے میں بتایا گیا کہ مسافر جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سفر کے اندر اعمال کا اہتمام ہو، اور خاص طور پر نماز پنجگانہ کی، فرض نمازوں کی فکر کی جائے، ان کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت ایک رخصت دی ہے، اس رخصت پر عمل کرتے ہوئے فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ اپنے سفر کی ہم ایسی ترتیب بنائیں کہ فرض نماز راستے میں نہ آئے، اگر آتی ہے تو اپنے سفر کو تقسیم کریں، یا ایسی ترتیب بنائیں کہ ہماری نمازیں وقت پر، نماز قضا نہ ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، تبلیغ کی برکت سے ایسی فضا بن گئی، کارگزاریاں آتی ہیں کہ بعض اوقات ساتھی گاڑی رکواتے ہیں، گاڑی والا گاڑی نہیں روکتا، اپنی بقایا ٹکٹ چھوڑ دیتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی یہاں سے لاہور جا رہا ہے، اس نے 800 روپے کا ٹکٹ لیا، راستے میں گاڑی والا اسے نماز نہیں پڑھا رہا، اس نے اگر 400 روپے کا سفر کر لیا ہے تو اگر اس کے دل میں قیمت ہوگی نماز کی تو یہ کیا کرے گا بھائی؟ 400 روپے کو لات مار کر نیچے اتر جائے گا اور اپنی نماز پڑھے گا۔ اور اگر اس کے دل میں یہ 400 روپے کی قیمت ہوگی تو پھر کیا کرے گا؟ یہ سوچے گا وہاں جا کر قضا کر لوں گا، ٹھیک ہے، اسی کو گناہ ہوگا، ہمیں تھوڑا ہوگا، اپنے دل کو ایسے سمجھا لیں۔ اگر ہمارے دل میں اپنی نماز کی قیمت 400 روپے نہیں ہے تو ہمارے رب کے دل میں ہماری نماز کی کیا قیمت ہوگی بھائی؟ جب ہماری نماز کی اتنی ویلیو ہماری اپنی نگاہ میں نہیں ہے تو یہ نماز ہمارے مسئلے کیسے حل کرائے گی؟ یہ نماز ہمارے مسئلے کیسے حل کرائے گی؟ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں جرأت کرنی چاہیے، نماز کسی قیمت پر نہیں چھوڑنی۔
اگر کبھی ٹکٹ کی قربانی کرنی پڑ جائے کر دیں، لیکن نماز کو قربان ہم اپنی نماز کو اپنی نگاہ میں قیمتی نہیں بنائیں گے تو ہماری نماز ہمارے رب کی نگاہ میں بھی قیمتی جب ہماری نماز ہماری اپنی نگاہ میں قیمتی نہیں ہے تو رب کی نگاہ میں قیمتی کیسے ہو جائے گی؟ تو اس لیے اپنی نماز کو کسی قیمت پر بھی قربان نہ کیا جائے، اس کی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ جو ہے وہ نماز ہماری قضا نہ ہو۔ اور سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ضروری سامان اپنے ساتھ رکھتے تھے، خاص طور پر 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سفر میں ساتھ رکھنا: مسواک، سرما دانی، شیشہ، کنگھی اور کینچی۔ یہ 5 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو ضرورت کے مطابق ضرورت کا سامان سفر میں ساتھ ہونا چاہیے۔ اور سفر کے اندر چونکہ سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا بتایا گیا ہے، سفر میں آدمی کے لیے کافی بے آرامی ہوتی ہے، تو اگر ساتھی ساتھ ہو تو ان کے اکرام کا اور ان کے ساتھ ایثار کا معاملہ کیا جائے۔ سفر میں تھوڑا سا اکرام بھی بڑا معلوم ہوتا ہے اور تھوڑی سی بے اکرامی بھی زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ تو سفر میں اپنے ساتھیوں کے راحت و آرام کا خیال رکھا جائے، اپنی راحت و آرام کو قربان کرتے ہوئے ساتھیوں کی راحت و آرام کی فکر کی جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کے راحت و آرام کے خیال کا۔ اور خاص طور پر آیا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، پہلو والے ساتھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بندوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں وہاں پہلو والے ساتھی کا بھی تذکرہ ہے، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور صاحب بالجنب کے اندر برابر سیٹ والا ساتھی شامل ہے کہ ہماری ذات سے برابر والے ساتھی کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کو بھی تکلیف نہ ہو، ایسا طرز عمل اختیار نہ کیا جائے۔ بعض اوقات کھڑکی والی سیٹ پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے یا اس قسم کی کوئی اور ایسی، تو ہر اعتبار سے کوشش کی جائے اپنے ساتھی کو ترجیح دے دی۔ اسی طرح بعض اوقات سفر میں ایک اذیت پہنچنے کا ذریعہ آدمی ایسے بن جاتا ہے کہ کھڑکی میں سے باہر پیک رہا ہے، تھوک رہا ہے، پانی پھینک رہا ہے، پھلوں کے چھلکے پھینک رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کی اذیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرے محترم دوستو، ایذائے مسلم حرام، ایذائے مسلم حرام۔ آپ کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، تو ایسا طرز عمل اختیار کیا جائے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بس کے اندر ٹرین کے سفر میں کھڑکی سے باہر پانی پھینکا تو وہ ہوا کے دباؤ سے پچھلی کھڑکی سے گزرتا ہوا پانی ان پر جا گرتا ہے، یہ ان کی تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم سفر میں اس طرح کا خیال رکھیں کہ ہماری کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح کرایہ وغیرہ طے کرنا ہے یا کلی سے سامان اٹھوانے کے لیے اجرت طے کرنی ہے تو اس میں اپنے معاملے کو صاف کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں جی دے دیں گے، جو جی چاہے دے دینا ہے جی، جو یوں کہنے جی جو آپ کی مرضی جو دے دینا، یہ تو گڑبڑ ہے، یہ کام بہت بڑا گڑبڑ ہے۔ اس لیے اپنے معاملے کو صاف رکھا جائے، یہ جھگڑے کی بنیاد بنتا ہے یہ جھگڑا، تو اپنے معاملے کو صاف رکھا جائے۔ اگر ایک ساتھی کہتا ہے جی جو آپ کی مرضی دے دینا، تو آپ اپنے حساب سے کرایہ بنا کر اسے بتا دیں کہ بھائی اتنے دوں گا۔ اگر وہ اس میں بھی رعایت کرتا ہے تو کر دیں جی، اس کا حق ہے، تاکہ کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا نا کہ یہ اس پر خوش ہے یا نہیں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ سفر میں باوضو رہیں تاکہ نماز کے لیے ہمارا کم سے کم وقت خرچ ہو۔ نماز کے لیے کہیں رکنا پڑتا ہے تو پھر ہم اس میں اتنا کم سے کم وقت خرچ کریں تاکہ دوسرے مسافروں کو تکلیف نہ ہو، اور گاڑی والوں کا بھی نمازی کے لیے ذہن خراب نہ ہو۔ وہ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ تو ان کو نماز پڑھانا تو بہت مشکل کام ہے، اگر ہماری ساری ضروریات چند منٹوں میں پوری ہو جاتی ہے۔ شریعت نے تو بڑی سہولت رکھی ہے، نماز کے اعتبار سے بڑی سہولت رکھی ہے۔ اگر ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے
تو ہمارے لیے 5 منٹ 7 منٹ بھی بہت زیادہ ہے. تو کم سے کم وقت میں اپنی ضرورت کو پورا کر کے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اسی طرح اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ سفر کے اندر جو کوئی اگر ساتھی ایسا ہے ہمارے ساتھ، کوئی غریب ہے، مستحق ہے، کسی کی جیب کٹ گئی، ایسے ساتھی کو ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے بھی معاونت کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو ٹکٹ لے کر دے سکتے ہیں، اس میں ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، پھر سفر کرتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی سٹاپ پر گاڑی رکی، باہر سے ہم نے کوئی بیچنے والے سے کوئی چیز خرید لی، ابھی اس کو پیسوں کی ادائیگی نہیں کی، گاڑی چل پڑی، اب وہ چیز ہمارے پاس آ گئی، پیسے ہم نے دیے نہیں، اس کا حق ہمارے ذمہ رہ گیا. جہاں تک ہو سکے اس کی قیمت اسے ادا کی جائے. اگر کوئی صورت نہیں ادائیگی کی تو اس کی نیت سے اتنی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے. بعد میں اگر زندگی میں ملاقات ہو جاتی ہے، وہ اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے تو اسے اس کا حق دیا جائے گا. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم نے آپ کی طرف سے صدقہ کر دیا تھا اور وہ صدقے کا ثواب ہمیں مل جائے گا. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے پیسے ادا کر دیے، وہ چیز اس نے ابھی تک ہمیں نہیں پکڑائی تھی اور ہماری گاڑی چل پڑی، تو اب اس کے ذمے ہمارے پیسے واجب ہیں. لیکن اب وہ معلوم نہیں ہے اس کا ایمان کس درجے کا ہے، تو ہم اسے اللہ کے لیے معاف کریں. بعض اوقات سفر کیا لیکن ٹکٹ لینے کا موقع نہیں ملا، اب یہ ہمارے ذمے ہو گیا. یہ محکمہ جیسے ریلوے کا محکمہ ہے، اب یہ قومی مسائل میں سے ہے، پوری قوم کا حق ہے، اس کی آمدن پر پوری قوم کا حق ہے، یہ وقف کی چیز ہے. تو قیامت کے دن ہم کس کا حق لوٹائیں گے؟ تو لہٰذا جب ہم نے سفر کر لیا تو جتنے پیسوں کا ہم نے سفر کیا ہے اتنے پیسوں کا ٹکٹ خرید کر ہم اس ٹکٹ کو پھاڑ دیں، تاکہ ہمارے ذمے کسی کا حق نہ رہ جائے. ہم نے محکمے کو اتنا نفع پہنچا دیا، اور آج تک اگر ہم سے اس معاملے میں کوئی کوتاہی اور غفلت ہو چکی ہے تو بھی ہم تھوڑے کر یا اگر حیثیت ہے، گنجائش ہے، تو جتنی رقم اب تک ہم جتنی رقم کا سفر ہم کر چکے ہیں اتنی رقم کے ٹکٹ خرید کر ہم پھاڑ دیں، تاکہ اتنی رقم قومی خزانے میں جمع ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق. اسی طرح بعض گاڑیوں میں عمر کی حد مقرر ہوتی ہے. ریلوے میں 12 سال سے کم عمر کا بچہ ہے یا 11 سال سے کہ اس کی آدھی ٹکٹ ہے، اس بچے کی ٹکٹ معاف ہے. تو جو انہوں نے عمر کی حد مقرر کی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے تو ہم اس رخصت سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس سے زیادہ عمر والے بچے کو تھوڑی عمر والا بنانا. گارڈ کو تو ہم مطمئن کر دیں گے، لیکن ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہے بھائی؟ ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ. تو اس لیے بھائی اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو بھائی دنیا میں نہیں دیں گے تو آخرت میں تو دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اعمال ہوں گے اور اس وقت ہمیں اعمال کی زیادہ ضرورت ہوگی. تو اس لیے یہ اس معاملے کو، دنیا کے معاملے کو دنیا ہی میں نمٹا دیا جائے. اسی طرح سفر سے واپس آنے کے بعد سفر کے دوران سفر کی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے، دعاؤں کو سیکھا جائے. جو آدمی سفر میں کسی جگہ اترے اور وہاں یہ دعا پڑھ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ لے تو جتنا عرصہ وہاں رہے گا، جتنی دیر وہاں رہے گا، اسے کوئی ناگوار چیز نہیں پہنچے گی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی ناگواری نہیں پہنچے گی. اور سفر کی دیگر جو دعائیں ہیں ان کو بھی ہم سیکھیں اور ان کا بھی ہم اہتمام کریں. اسی طرح ایک سنت یہ بھی ہے،
سفر سے واپس آنے پر دوست احباب کی دعوت کرنا، یہ عمل بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اونٹ یا گائے ذبح کی، تو اگر اللہ نے وسعت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو کسی بھی سفر سے، بڑے سفر سے واپس آئے ہیں تو واپسی پر اپنے دوست احباب کو جمع کر کے خوشی میں ان کا اکرام کرنا، ان کی ضیافت کرنا، یہ عمل بھی ہمیں سنت سے ثابت ہے۔ تو اگر اس کی گنجائش ہو تو اس کو بھی کرنا چاہیے۔ تو کریں گے بھائی سارے بھائی ان باتوں پر عمل انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر سواری پر، کسی ساتھی کی سواری پر ہم سفر کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اب وہ ساتھی ہمیں اپنی گاڑی میں لے جا رہا ہے تو اس کی فرنٹ سیٹ اس کا حق ہے۔ اگر وہ ہمیں تکلفاً کہہ رہا ہے کہ آپ آگے بیٹھ جائیں میں پیچھے بیٹھ جاتا ہوں، تو ہمیں اس کے تکلفاً دعوت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے کہ وہ خود آگے بیٹھے۔ ہاں اگر وہ اصرار کرتا ہے اور اس کی محبت اس میں ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ ہم آگے بیٹھیں، تو پھر ہمیں اس کے اکرام کو قبول کر لینا چاہیے۔ اسی طرح خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو جو حکومت کے قوانین ہیں، ٹریفک کے اصول ہیں، ان قوانین کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارا دین ہمیں ایسے قوانین اور ایسے احکامات پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیتا ہے۔ تو سارے بھائی کریں گے انشاءاللہ ان باتوں پر عمل۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین آمین۔ ساتھیوں سے عرض یہ ہے کہ اب ہمارا سبق